الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جو خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے داتا بھی ہے گنج بخش بھی ہے فیض عالم بھی ہے سمیع بصیر بھی ہے علی کل شیء قدیر بھی ہے درود و سلام امام الانبیاء محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے
جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ حقیقت ہے جو کچھ یہ چھپاندے نے یا جو کچھ یہ ظاہر کرتے نے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، جڑا بندہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ متکبر بندے نو پسند نہیں فرماتے۔ سردی دا موسم ہے، پہلے تے اے دعا فرماؤ جڑے بندے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو، سردی دے اندر تیار ہو کے خطبہ جمعہ سنن واسطے تشریف لے آئے ہو، اللہ میرے سمیت تانوں ساریاں نوں جہنم دی سردی تو محفوظ فرمائے۔ بارش نہیں ہوئی، موسم تلخ ہے، سردی زیادہ ہے، بخار، نزلہ، زکام عام ہے۔ بخار ہو جائے انجیکشن، ٹیبلٹ، سیرپ بندہ دوائی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے تو آرام آ جاتا ہے۔ بیمار ٹائیفائڈ ہے، ملیریے دا ہے، سردی دی وجہ تو ہے، کوئی بھی قسم ہوئے نا، میڈیکل سٹور تو، ہسپتال تو، ڈسپینسری تو دعا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہو جائے تو بندے نو صحت مل جاتی ہے۔ اور کچھ بخار ایسے نے جے جائزہ لیا جائے تو تقریباً زیادہ تر لوگ اس بخار دے اندر مبتلا ہیں۔ کسی نو حسب و نسب دا بخار ہے کہ جناب میرا حسب و نسب بڑا اللہ ہے، کسی نو کاروبار دا بخار، کسی نو اقتدار دا بخار، کسی نو اپنے عہدے دا بخار ہے، کسی نو شہرت دا بخار، کسی نو اولاد دا بخار، کسی نو برادری دا بخار۔ اور یہ سب تو خطرناک بخار، جی میں بیماریاں جو خطرناک بیماری کینسر ہے نا، کینسر دا نام سن کے ہی بندہ بیمار نہ ہوئے، رپورٹ غلط آ جائے، وہ کہیں جی انہوں کینسر ہے، نہ بھی کینسر ہوئے تو کینسر بیماری ایسی ہے، یہ نام سن کے ہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دل چھڑ جاتا ہے۔ بیماریاں جو خطرناک بیماری موجودہ حالات دے اندر جس طرح کینسر ہے، اسی طرح جہڑیاں بیماریاں دا میں ذکر کیتا ہے، انہاں جو سب تو خطرناک اور موذی بیماری او دا نام ہے تکبر۔ تکبر دا مطلب ہے کسی نو اہمیت نہ دینا، کسی دی حیثیت نو نہ سمجھنا، ماڑے بندے دی گل تے غور نہ کرنا، اور اپنے آپ نو سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی بندہ نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، جیڑا بندہ تکبر کردا ہے نا اللہ تعالیٰ یہ ہو جا بندہ چنگا لگتا ہی نہیں۔ اور تساں فیصلہ آپ کرنا ہے جہدے بارے اللہ دی ذات فرما دین کہ اس بندے نال میری محبت نہیں، میرا پیار نہیں، میرا لگاؤ نہیں، اور یہ بندہ مینوں پسند نہیں، مینوں اچھا نہیں لگتا، ایمانداری نال دسو ایسا بندہ اللہ دی جنت وچ جا سکتا ہے؟ تانوں کوئی بندہ اچھا نہ لگے تے تواڈے گھر وچ داخل نہیں ہو سکتا، بندہ اچھا نہ لگے تہاڈی مجلس اندر نہیں بیٹھ سکتا، تے جنہوں رب العالمین فرما دے کہ یہ مینوں چنگا ہی نہیں لگتا، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنا قرب، اپنی رحمت تے اپنا فضل عطا فرما دے۔ بخار کا علاج ٹیکہ ہے، گولیاں نے،
ادویات نے۔ اگر کسی کو تکبر والا بخار چڑھ جائے، تکبر دی بیماری وچ مبتلا ہو جائے تو وہ علاج کی ہے؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ او دا پہلا بخار دا علاج اے وے، تکبر دا پہلا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نیواں کر لے، سرنڈر کر جائے۔ غرور اور تکبر اپنی نفسیات وچوں اینو ختم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا بندہ نیو جاندا ہے، اپنی گل چھڑ دیندا ہے، آکڑ چھڑ دیندا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو رفت، بلندی، شان و شوکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، گناہاں تو بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تو عزت عطا فرمائے گا۔ جو رب عزت عطا فرما دے، جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی، ایک ایک جملے تے غور کریا کرو، توجہ کریا کرو۔ جمعے چ آن دا مقصد ہے کچھ حاصل ہو جائے، تربیت ہو جائے، کوئی نقص نہ کمی کوتاہی ہے۔ ایک ورکشاپ ہے، 8 دن دے بعد اللہ تعالیٰ نے منعقد کرنے دا حکم دیتا ہے۔ بندے دیاں جیڑیاں 8 دن دیاں کمیاں کوتاہیاں نے جے دور نہ ہون، بندے چ تبدیلی نہ آئے، تو پھر جمعے چ آن دا کی مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ دی معصیت، اللہ دی نافرمانی، اللہ دے خلاف بغاوت، اللہ دی مخلوق وچوں سب تو پہلا جرم کی ہویا ہے، سب تو پہلا گناہ ساڈے ذہن چ تے یہ نا کہ حابیل نے قابیل نو آپس جدو اختلاف ہویا، قابیل قتل کر دیتا ہے، حابیل قتل ہو گیا ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے؟ نہیں، اس تو بھی پہلے اللہ تعالیٰ فرمانے دے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ مینوں تو انو تکبر تو محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دا حکم ہویا اے آدم انہوں سجدہ کرو، سب سجدہ کیتا ہے، جیدے تے تکبر ہے نا، تکبر انہیں سجدہ نہیں کیتا۔ ابا واستکبارا، انکار کیتا سجدے تو، کیوں؟ واستکبارا، تکبر کرنا والا تکبر کیتا، متکبر۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اللہ فرماندے نے اے نافرمانہ دے اندر شمار کر دیتا گیا ہے۔ ہن ویکھو ذرا غور کرنا، بعض اوقات اللہ تعالیٰ منصب عطا فرما دیندے نے، کسے نو کوئی عہدہ مل جاندا ہے، رتبہ مل جاندا ہے، مقام مل جاندا ہے، پھر اونچے اونچے بول بولدا ہے، اونچیاں اونچیاں گلاں کردا ہے، آندا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، فلاں دی کی حیثیت ہے، میرے نال گفتگو کر سکے، اور ساڈے سٹیٹس دا علم نہیں۔ جدوں کوئی عزت ملدی ہے بعض اوقات بندہ اونچے بول لیندا ہے، بولدا ہے۔ اے کوئی گل ابلیس آکھی کی آندا ہے، قال انا خیر منہ، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔
آندا ہے میں سجدہ کیوں کراں، میں آدم تو آلہ، میں آدم تو بہتر، میں آدم علیہ السلام تو افضل ہاں، میں اے دے تو بہتر تے آلہ تے اشرف کیوں، خلقتنی من نار، اے دلیلاں پیا دیندا ہے، اے جواز پیا پیش کردا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، مینوں اگ تو بنایا، آدم نو مٹی تو بنایا، اگ جل دیئے اوپر جاندی ہے، مٹی اوپر بھی سٹو نیچے آندی ہے، آندا ہے جویں اگ اوپر ہو جاندی ہے، اب میں اسی طرح میرا مرتبہ بھی اوپر جاندا ہے، میں یہ دے تو آلہ تے افضل ہاں۔ ہن اس گل تے غور کرو، اگر بندہ کسے مسئلے وچ الجھ جائے نا، انہوں کسے گل دی سمجھ نہ آئے، مثلا میں حدیث بیان کرنا، کوئی مسئلہ بیان کرنا، انہوں سمجھ نہیں آندی تے بندہ دلیل دیندا ہے، بھئی اے دلیل ہے اس مسئلے دی، بندہ دسدا ہے بھی اے آیت ہے، اے حدیث ہے، اے صحابہ دا عمل ہے، بندہ کسے معاملے چ الجھ جائے انہوں دلیل دیتی جاندی ہے اور وہ دلیل نو سمجھ جاندا ہے، جیڑا تکبر کرے انہوں دلیل نہیں دیتی جاندی، کیونکہ متکبر بندہ کسے دی دلیل ماندا، تساں ویکھیا نہیں جڑے بندے دی اندے تون تے سری ہے اودے نال کوئی گل کرو نا، اودی آکڑ ہی اینی ہوندی ہے کسے دی گل تے غور ہی نہیں کردا، جس گل تے ڈٹ گیا، جتھے او دا ذہن مطمئن ہو گیا، جنہیں آندے جتھے او دی سوئی اڑ جائے نا او تو سجے کھبے نہیں ہوندا، انہوں لاکھ دلیل آندے ہو، لاکھ سمجھاؤ، بس تو مس نہیں ہوئے گا۔ تے اللہ تعالیٰ دے ذرا کلام تے غور کرنا تے توجہ کرنا، میں کی عرض کرن لگا، شیطان دلیلاں دیندے سجدہ نہ کرن دی وجہ بیان کرتا ہے کہ میں آدم تو بہتر ہاں، میری پیدائش اگ تو ہوئی ہے، ایدی مٹی تو ہوئی ہے، گارے تو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان دے دعوے تے اس دلیل دے جواب تے کوئی دلیل پیش کیتی ہے؟ قرآن تے پڑھو ذرا، اللہ ایک گل سمجھائی ہے، جدو بندے تے تکبر آ جائے انہوں دلیل دین دا فائدہ نہیں جے ہوندا، لکھ سمجھاؤ نہیں سمجھدا، تے اللہ تعالیٰ نے او دی دلیل دے مقابلے تے کوئی دلیل نہیں دیتی۔ جے اللہ تعالیٰ دلیل دیندے نا شیطان مندا یا نہ مندا، کیا ابلیس دی دلیل اللہ دے مقابلے تے او دی کوئی حیثیت ہو سکتی سی؟ لیکن اللہ نے سمجھایا کہ خناس پیدا ہو جائے، تکبر دا بخار جنوں چڑھ جائے، او دے تے دلیلاں اثر نہیں جے کر دیا، تے اللہ نے دلیل دیتی بھی کوئی نہیں، پتہ کی آخر ہے؟ اللہ فرماندے نے کالا فاخرج منہا، کالا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، جاؤ میری جنت چو نکل جاؤ، اس مجلس چو علیحدہ ہو جاؤ، تے اللہ تعالیٰ فرمانے نے تیرے تے قیامت تک واسطے لعنت ہی لعنت، سبب کی ہے؟ تکبر۔ اے ذہن تے رکھنا ہے، جمعہ سارا انشاءاللہ اگر سماعت کرے نا پیار محبت نال تے اللہ تعالیٰ دی رحمت ضرور ہوئے گی، مگر افسوس ہے وے جی 1000 بندہ جمعہ پڑھ دے تے 50 بندیاں نو خطبہ دیندا ہے، زیادہ تو زیادہ 60-70 بندیاں نو خطبہ دیندا ہے، باقی تے ماشاءاللہ ہوندے نے اپنے اپنے حساب نال، اپنی اپنی روٹین نال، تے کوئی تواڈے تو علیحدہ تے نہیں نا، تواڈے پتر نے، تواڈے بھائی نے، تواڈے عزیز نے، کہ صرف خطیب دی ذمہ داری ہے کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، جمعہ پڑھنا نہیں، سب تو پہلی ذمہ داری والدین دی، بھائیاں دی ہے، محلے داراں دی ہے، بلکہ میں عرض کراں گا نبی پاک دے ایک ایک امتی دی ذمہ داری ہے محمد مصطفیٰ کے دین نو سمجھانا۔ ہن توجہ کرنا ذرا، قال فاخرج منها، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين،
تے اتھوں ایک گل دا اور بھی پتہ لگا ہے کہ انسان گلاں نال وڈیا نہیں ہوندا. کئی بندے بڑے چرب زبان دے بڑے تیز، مجلس نو اپنے وال کر لین والے، لوکاں نو مطمئن کر لین والے. پتہ لگا گلاں نال بندہ وڈا نہیں جے بندا، بدماشی نال بندہ وڈا نہیں جے ہوندا. دہشت دے نال، طاقت دے نال، زور زبردستی عزتاں نہیں ملدیاں، یہ دے نال بندے دا مقام بڑا نہیں جے ہوندا. بلکہ بندہ بڑا بندے اپنے اخلاق دی وجہ تو، اپنے کردار دی وجہ تو، تحمل برداشت دی وجہ تو بندہ بڑا بندے، امانت دیانت دی وجہ تو بندہ بڑا بندے، صداقت تے سچائی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی قسم میں بندہ بڑا بندے، عاجزی انکساری دی وجہ تو بندہ بڑا بندے، اپنے رویے دی وجہ تو بندہ بڑا بندے، اپنی اچھی گفتگو دی وجہ تو بندہ بڑا بندے، اچھے چال چلن دی وجہ تو وہ بندہ بڑا بندے، اللہ دی خشیت تقوی تے پرہیزگاری دی وجہ تو. جے گلاں نال بڑا بڑائی مل جائے تے ابلیس تو زیادہ شاطر ہے وے کوئی؟ وہ ابلیس تو بھی کوئی شاطر ہے جنہیں بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے دنا، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے تہجد گزار تے بڑے بڑے عبادت گزار اگے نہ چھڈے نے. اور نبی پاک دی حدیث سنو، پہلے دعا کرو کہ اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. محبوب نبی دا فرمان پتہ کی ہے؟ آپ فرماندے نے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. سورج چڑھیا ہوئے نا، روشن دان ہے گھر چ، لائٹ آ رہی ہوندی ہے تے سورج دی روشنی چ چھوٹے چھوٹے بعض کا ذرات نظر آتے ہیں، جویں نا کوئی چیز اڑ رہی ہے، ویسے نظر نہیں آتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا او ذرہ جڑا اس اکھ نال ویسے نظر نہیں آتا، سورج کی روشنی کدی آئے تو چھوٹے چھوٹے ذرے جڑے نظر آتے ہیں، ایک ذرہ چھوٹا گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے وہ اینا کوئی جے دے دل وچ تکبر پیدا ہوئے گا اللہ دی جنت وچ داخل نہیں ہوئے گا. چھوٹا جہا ذرہ بھی پیدا ہو گیا دل چ تکبر والا، پتہ کیوں؟ میں دی وضاحت کراں گا. تکبر شرک ہے، شرک تکبر کرنے والا بندہ مشرک ہے. میں عرض کراں گا انشاءاللہ ٹائم ملے تو تفصیلاً عرض کراں گا. صحابہ دی میں ایمان دی عظمت تو قربان جاواں، آپ نے فرمایا ذرا برابر بھی تکبر ہویا نا اللہ دی جنت نہیں جانا. تے صحابی پریشان ہو گئے. ایک صحابی کہندے اللہ دے نبی کدی نویں کپڑے پا لئیدے نے، کدی کوئی اچھی جُتی پہن لئیندی ہے تے سونے یہ بھی تکبر ہے. ہوندا ہی ہے نا کدی کوئی جُتی اچھی مل گئی تے بندہ کہندا بھی میری جُتی بھین بھراواں تو اچھی ہے، بھئی مینوں بڑی کسے اچھا تحفہ دیتا ہے، باپ نے لے کے دیتی ہے. تے اللہ دے نبی فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. خوبصورتی اختیار کرنا یہ تکبر نہیں. نویں کپڑے پانا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھی جُتی پا لینا، محبوب نبی فرمایا یہ تکبر نہیں. رب آپ بھی خوبصورت ہے تے خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے. تکبر پتہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے باتار الحق وغمت الناس. حق گل دا پتہ لگ جائے تے من دا نہیں. مزاج دے جو خلاف ہے، حدیث بھی ہے قرآن بھی ہے تے گل صحیح ہے نہیں من دا اندر دی کسی ہے. میں چودھری بندہ، میرا بڑا نام چلتا ہے تے ہن میں مولوی دی گل من لاں، میں ایک عالم کے پیچھے لگ جاؤں. اصل سمجھ ہی نہیں آئی. اللہ دی قسم ہے اس امت نو سمجھ نہیں آئی. چودھری او وے
جڑا کونسلر بن جائے، ناظم بن جائے، MNA MPA بن جائے، کارپوریشن جا کے بیٹھ جائے، یا چودھری تے بڑا ہوگے جنہوں اللہ محمد مصطفیٰ دا ممبر تے مصلی عطا فرما دے، یہ مولویاں دا بھی قصور ہے۔ انہاں اپنے آپ کو امام ہی نہیں سمجھیا، انہاں اپنے آپ کو قائد ہی نہیں سمجھیا۔ بہرحال آقا فرماندے نا تکبر ہے گل صحیح ہے تے نہیں مندا، ایک کہ انہوں پتہ نہیں کہ گل صحیح ہے، پتہ لگن تو بعد ڈٹ جاندے، مخالفت برائے مخالفت، تنقید برائے تنقید، اگلے کو ذلیل کرنا مشن تے سوچ تے فکر ہے تے نال فرمایا وغامت الناس، اندر جہو جہاں میں یہو جہاں کسے ماں جمیا ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ آل نبی چے، ایک بندہ ساڑھے معاشرے چے بڑی برادری جنہوں اسی سمجھنے ہیں وہ دے چے، ایک بندہ چھوٹی برادری چے، ایک بندہ بڑے خاندان چے، ساڑھے لحاظ نال ایک بندہ چھوٹے خاندان چے۔ مینوں یہ دسو سیانے ہو جیڑا بندہ پیدا ہوتا ہے اپنی مرضی نال پیدا ہوتا ہے، جیڑا چودھری دے گھر پیدا ہویا ہے انہیں کتے کوئی فیس جمع کرائی ہے کہ اللہ نے چودھریاں والے پیدا کری؟ تے جیڑا چھوٹی برادری چ پیدا ہویا ساڈے نزدیک کیا وہ پیسے نہیں سن کے رب نو دے سکے تے کتے چنگے گھر چ پیدا ہو جائے؟ نہیں، اس واسطے اللہ نے فرمایا کو جتھے مرضی پیدا ہو جائے وہ دی کوئی بھی برادری ہے میرے نزدیک وہ دی حیثیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور سید سید ایسی بھی سید ہاں۔ ابو جہل کون سی بھائی؟ اسی قریشی ہاں۔ ابو لہب کون سی؟ ایمان نہیں نا تے اوقات بھی کوئی نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جڑا متقی تے پرہیزگار ہے میرے نزدیک اس بندے دیاں عزتاں نے۔ دعا کرو اللہ تقوی نصیب فرما دے۔ کوئی دو لفظ پڑھ لے تکبر کرتا ہے میرے کو بڑا علم ہے، اور کئی بندے ایک رسالہ پڑھ لینا تے آ کے لوگوں کو جین نہیں دیندے، مولویاں دا امتحان لیندے نے، تکبر کرتے ہیں۔ کوئی بندہ عہدہ مل جائے، بادشاہ بن جائے، خاندان اچھا ہے، برادری اچھی ہے، انہیں مارے بندے کو جین نہیں دیندے۔ ہائے اے جی ولی کامل ہے، اور کئی بندے اپنے آپ کو ولی کامل سمجھن لگ پیندے نے، میں بڑا ولی ہاں، کی دلیل ہے؟ میں دعا کرنا تو اللہ قبول کر لیندے نے۔ میں ولی کامل ہاں جی، میں تہجد پڑھنا، میں ولی کامل ہے، میں ذکر بڑے کرنا، میں ولی کامل ہے جی، میں خیرات بڑی کرنا۔ کئی بندیاں نو ہیضہ ہو جاندہ اس ولایت دا، اور اپنے آپ کو آپ ہی سرٹیفکیٹ دے دے، یہ تکبر نہیں تے اور کی ہے؟ اگر تو تہجد پڑھنا ہے نا، اترایا نہ کر، تکبر نہ کریا کر، اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کریا کر کے اللہ نے تینوں اس وقت اٹھنے دی توفیق عطا فرمائی۔ تہجد پڑھ کے، نفل پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے دجیاں واسطے اذیت دا باعث نہ بنیا کر۔ تم پڑھ لئیے تے جڑا نہیں آیا جا کے گل پہ آ جائے، گل پہ آنا مقصد نہیں، انہوں سمجھانا مقصد ہے، انہوں سمجھا۔ کوئی بندہ 2-4 روپیہ خرچ لیندے نا بعض اوقات کتے اللہ دے راستے چ، کوئی مان نہیں ہوندا۔ کتے کو تعاون کر دینا اچھی جگہ تے، او دے نخرے، او دا ذیل، او دی سوچ، او دی گفتگو ہی مان نہیں ہوندی۔ تکبر نہ کریا کر، خرچ کر کے اللہ دا شکر ادا کریا کر کے اللہ نے تینوں دین والا بنایا ہے، اللہ نے تینوں توفیق عطا فرمائی ہے۔ عاجز بن جائے گا تے اللہ تینوں اور عطا فرمان گے۔ کنی کو دولت ہے؟ کئی بندیاں نے بڑا دولت ہے، مان ہے، قانون تو زیادہ ہے۔ 10 بندے بھی چابیاں چک دے سن تے اٹھا نہیں سن سکتے، اور تیری کوٹھی بڑی اچھی ہے، شداد تو زیادہ سونا تیرا محل ہے، تیرا روب کے دبدبہ بڑا ہے، تیری دہشت بڑی ہے۔ ہلاکو خان تے چنگیز خان تو بڑا ظالم ہے، تیرے کو اختیار بڑا ہے۔ فرعون تے نمرود تو زیادہ تیرے کو اختیار ہے۔ پھر عرض کرانا رب دولت دے تے بندے نو اے نہیں چاہیے کہ قارون بن جائے، رب اچھی رہائش دے تے شداد نہ بنے۔
جے اللہ نے انہوں کو حیبت تے جلال عطا کر دیتا ہے، ہلاکو خان تے چنگیز خان نہ بنے۔ اللہ نے رتبہ عہدہ کوئی دے چھڑیا ہے، فرعون تے نمرود نہ بنے، کیونکہ جدو رب پھر غصے جاندے ہے نا، بندہ پتہ کی سمجھتا ہے میرا روب چلتا ہے جی، میرا بڑا روب ہے، بڑا ٹیک ہے جی ساڈے کو لوگ ڈرتے ہیں۔ تیرا روب نہیں چلتا، اللہ نے تینوں ڈھل دیتی ہے، اللہ تینوں آزماندا ہے۔ جدو اخیر ہو جائے نا، چھوٹا جہا مچھر، انسان دی اوقات دیکھو، چھوٹا جہا مچھر نمرود دے ناک چ پا چھڑیا ہے تے لتر کھا کھا جہنم رسید نہیں ہو گیا۔ اللہ چھوٹی جی مخلوق کو ذلیل کروا دیندے۔ فرعون جڑا کہندے انا ربکم الاعلی، انا ربکم، انا میں، او دے چا گئی میں بندے چ پا دیندی ہے آکڑ، اور یہ آخیا میں تہاڈا رب ہاں، میں جنہیں کیتی ہے۔ اللہ نے سمندر دیا لہراں دے حوالے کیتا، پھر آندا جی میں ایمان لیانا وا موسیٰ دے رب تے، فرمایا ہن تے سب کچھ ویکھ لیا، ہن تیرا ایمان بھی قابل قبول نہیں۔ کتنے بڑے بڑے نامی گرامی جڑے کہندے سن ساڈے حکم تو بغیر تے جی پتہ بھی نہیں ہلدا، اللہ کے حکم چلدا ہے، کیدا چلدا ہے؟ ساڈی مرضی تو بغیر تے اتنے جناب چڑی پار نہیں مارਦੀ، ساڈی مرضی تو بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، ساڈے کو دنیا ڈردی ہے۔ اج قبراں چ چلے گئے نے، انہاں دے نام و نشان مٹ گئے، اللہ نے انہاں دے تذکرے ختم کر دیتے، دنیا انہاں نوں بھول گئی۔ حیثیت کنی انسان دی ہے، تکبر کا ہے کہ صرف ایک ہفتہ روٹی نہ دیو، وہ دی روٹی بند کر دیو، 2-4 دن ہی بند کر دیو کھانا پینا، اپنی لتاں تے نہیں چل سکتا۔ سر چ درد شدید ہوئے، اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتا۔ اللہ نہ کرے پیشاب رک جائے، انہوں اپنی اوقات کا پتہ لگ جاتا ہے تے برابریاں رب نال کر دے، تکبر کر کے تے اللہ دیاں صفتاں شامل ہونا چاہتا ہے۔ سر درد ہو جائے، اللہ دی قسم ایسی چلتے ہیں، ہیٹر چلتے ہیں، محلات بھی ہون تے نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سمجھا دے رہے ہیں تے بیٹی سارا خناز رکھیا ہی، اے چھوٹی جی درد ہوئی میں تینوں تیری اوقات یاد دلا چھڑی ہے۔ کئی بندے پہلی گل ہے کہ انہوں نے توفیق ہی نہیں ہوندی کہ اللہ دے رستے چ کچھ دے سکن، تے کئی دیندے ہیں نا نال کیمرہ مین، ہوں تو خیر موبائل ہی انہیں نے پتہ نہیں لگتا کوئی تصویر کتوں لا لیتا ہے۔ کراچی ایک لڑکی نے اپنا واقعہ لکھیا ہے، میٹرک نے پاس کر لی، سمجھدار بچی، ایک بڑے سیٹھ نے راشن تقسیم کیتا ہے غریباں دے گھراں چ، یہ وہ بچی ہے جڑی یتیم ہے، چھوٹی جی سی یتیم ہو گئی، حتیٰ کہ یہ پیدائش کے بعد اللہ نے انہوں ویر عطا کیتا ہے۔ ہن میٹرک کر لئیے، ماں نے پوری زندگی برتن دھو کے، لوگوں کے کپڑے دھو کے، صفائیاں کر کے تے اپنے بچیاں نوں پالیا ہے۔ آ گیا وقت دا قارون تے وقت دا فرعون، اے صدقہ لگا کر اے جی میں اجتماعی شادیاں 50 جوڑے بٹھائے نے، مینوں دسو جس بیٹی نو جس بیٹے نو پہلے دن تساں سجا کے بٹھایا تے تصویراں لگ دیاں نے کہ چنگے تے خراب طریقے میں شادی ہو رہی ہے، مینوں دسو یہو جہا بیٹا بیٹی شادی بھی ہو جائے تے معاشرے سر چک کے چل سکتے ہیں؟ 4 اخبارات کے اندر تصویراں چھپیاں یہ ماں دیاں، ماں نو کوئی علم نہیں، کام تو واپس آئی، کسی دے گھر کام کیتا ہے واپس آئی، دروازے سے داخل ہوئی تے چیخاں نکل گئی، اے کراچی دی گل ہے، ماں روندی ہے، بیٹا بیٹی دلاسا دیندے نے، امی کی ہویا ہے؟ آندی بیٹا تہانوں کی دساں، تسی چھوٹے سو تے باپ فوت ہو گیا تہاڈا، تسی یتیم ہو، اج تک میں بڑی خودداری دے نال عزت دے نال کام کر کے تے تہانوں پالے ہے، پتر
رات تے کوئی تھیلا دے گئے آٹے دا تے 4 اخبارات میری تصویر لگی ہے. میں جس گھر کام کرن گئی انہاں دسیا کہ 4 اخبارات تصویر لگی ہے کہ اینو آٹے دا ایک تھیلا دتا ہے. بیٹی رو پئی، تھیلا اٹھایا، چودھری دے دروازے تے چلی گئی. نے کہا چودھری صاحب انج امداد کری دی تعاون انج کری دا ایک تھیلا دے کے تو چند 100 روپے دا سانو ذلیل کر چھڑیا. 4 اخبارات میری ماں دی فوٹو چھپی ہے. رکھ اپنا تھیلا تے حاکے بند ہے. 4 اخباراں جا کے دس میری غیرت تے عزت دینی ہے کہ غیرت والے میرے منہ کے تھیلا مار چھڑیا جس تھیلے نے انہاں دی عزت نو نیلام کر چھڑیا ہے. پھر وہ بیٹی کہندی ہے میں گئی پریس کلب دے اندر اور جا کے میں انہاں اخباراں نو آکھیا انہاں نمائندیاں نو آکھیا تہاڈے چ کوئی غیرت ہوے جویں میری ماں دی تساں تصویر چھاپی ہے کہ انہیں تھیلا وصول کیتا ہے تہاڈے چ غیرت ہے لکھو اسی وہ تھیلا چودھری دے منہ تے مار چھڑیا ہے. چودھری ساڈا رازق نہیں، رازق تے رب العالمین ہے. اے ساڈا انداز ہے غرور تے تکبر. اللہ نو بھول گئے. ام ربیعہ دے بارے نہ بہت ساری کتاباں لکھے ہے. بڑی مالدار عورت، خاندانی عورت، نکاح ہو گیا. میں صرف اختصار نہ چند بات عرض کراں گا، توجہ رکھنی ہے. نکاح بڑے سوکھے کر ہو گیا، امیر بندہ ہے. سردی دا موسم، چھت تے میاں بیوی بیٹھے نے. باہر کسے آ کے نہ دستک دیتی ہے سوالی نے، منگن والے نے. تے بندہ اتوں ہی چول چول کرتا ہے کہ نہ دن ویندے نے نہ رات ویندے نے. تماشا بنایا ہے انہوں منگن تو علاوہ کام کوئی نہیں. سارے لوگ پیشہ ور نہیں ہوندے، کچھ مجبور بھی ہوندے نے. پیشہ ور نو نہ دے لیکن جڑا مجبور ہے وہ دا مزاق نہ اڑا. عورت بڑا آکھیا بھی کو تعاون کر دئیے. مالدار مگر متکبر. آندا ان کی جرت کی نہیں ہوئی ہے کہ میرا دروازہ کھٹکھٹائے. اپنی بیوی نو کہندا ہے انہوں پیچھے کر دروازے تو یہ اوقات کی ساڈے دروازے نو کھٹکاندا ہے ساڈی اجازت تو بغیر. تے ام ربیعہ فرماندیاں نے میں چھت تو تھلے آئی تے میں جدو سوالی نو ویکھیا مینوں اندازہ ہویا ہونٹ خشک نے، اکھاں دے اندر افسردگی ہے، چہرے دا رنگ اتریا وے، بھوک دے تے تنگ دستی دے آثار واضح نے. مینوں اندازہ ہویا پتہ نہیں کنیاں کو گھراں چوں منگدا ہویا، اینوں ملیا کچھ نہیں، نہ امید ہو کے میرے دروازے تے آیا ہے. آندی ہے میرے اپنے کچھ پیسے سن تے میں جیب چوں کڈ کے چند سکے اس منگن والے نو دے دیتے نے. تے اونی دیر تک نہ میرا شوہر آ گیا، انہیں آکھیا وہ اجے تک آئی نہیں. تے جدو آئے انہیں ویکھیا کہ میں چند سکے اس منگن والے سوالی نو دیتے نے. انہیں کوئی گل نہیں سنی. انہیں آکھیا ہاں ہاں ہن میری حیثیت کوئی نہیں تے تیری جرت کی نہیں ہوئی ہے میری اجازت تو بغیر تو کسی سوالی نو بھی کوئی پیسہ دے. اندر جا میری طرفوں تینوں طلاق دے دیتی. اے روندی ہوئی واپس آئی تے او سوالی جڑا ہے نا انہیں سن لیا کہ انہوں طلاق ہو گئی ہے. خیر وقت گزریا، 2-3 سال گزر گئے تے اس بیٹی دا کوئی رشتہ ہی نہ ملے. متعلقہ ہے نا، کوئی اچھا رشتہ نہ ملے. تقریباً 2-3 سال دے بعد ایک رشتہ آیا، منڈا گوارا ہے تے اللہ نے انہوں پیسے دیتے نے، سوکھا ہے کرو تے نال انہاں منت سماجت کیتی ہے بھی اللہ واسطے سانو موڑے نا، سانو اپنی بیٹی دا نکاح دے دیو. نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی. تے جدو پہلی دفعہ میاں بیوی دی ملاقات ہوئی ہے تے بیوی اپنے شوہر وال ویندی ہے، آندی ہے انج لگدا ہے جویں کتے تینوں ویکھیا ہے، ویکھیا لگدا ہے تے بندہ ڈل پیندا ہے.
رو پیندے آندا ہے اللہ والیے تو مینوں پہچانیا نہیں، تو میری محسن ہے، تیرا میرے تے احسان ہے، میں اوہی فقیر ہاں، اوہی سوالی ہاں جدی وجہ تو تیرے شوہر نے تینوں طلاق دے چھڈی سی۔ آندا ہے میں تیرے دروازے تو واپس ہویا، اپنے دروازے تے نہیں گیا، تیرے گھروں واپس ہویا، اپنے گھر نہیں گیا، میں مسجد وچ چلا گیا، اللہ دے گھر وچ چلا گیا، جا کے میں اپنا سر سجدے وچ رکھ چھڈیا، روندا رہیا، اپنے اللہ نو مناندا رہیا، اللہ سویا میری وجہ تو اس میری بہن نو طلاق ہو گئی ہے، اللہ میری وجہ تو اے دا گھر اجڑ گیا ہے، اللہ میری وجہ تو اے دیاں خوشیاں ختم ہو گئیاں نے، اے میرے اللہ مہربانیاں کر دے، کوئی ہو جا کام بن جائے کہ اے دے دکھاں نو دور کرن دا ذریعہ بن جاواں۔ آندا ہے میں 18 گھنٹے کام کیتا ہے تے رب کو دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے مینوں بڑی دولت دیتی ہے۔ ہن اے میاں بیوی تقریباً 1.5 سال گزرے ہے، چھوٹا جہا بچہ ہے تے چھت تے بیٹھے نے، دروازے تے دستک ہوئی ہے تے شوہر کہندا اللہ والیے جیڑا ساڈے دروازے تے آئے خالی واپس نہ جائے، جو منگ دے او دے تو زیادہ دے چھڑیا کر، کیونکہ رب کسے دا حصہ رکھدا۔ اللہ اکبر۔ امی ربیہ کہندی ہے میں جدوں آئی نا تھلے پیسے تے انہاں نوں، میں دروازہ کھولیا، میری چیخ نکلی، میں زمین تے گر گئی تے میرے شوہر نے میری چیخاں سنیاں نے، نس کے آندا ہے ام ربیہ اللہ خیر کرے کی ہوئے، فرماندیاں نے سردار تمہوں پتا نہیں، تساں ویکھیا نہیں، ذرا دروازہ کھول کے دیکھو باہر کون ہے، منگن والا کون ہے، اے ام ربیہ کون ہے؟ ام ربیہ فرماندیاں نے سردار آج وہ میرے دروازے تے سوالی بن کے آئے، فقیر تے منگت بن کے آئے، جن نے کسے سوالی نو دین دی وجہ تو میں نو طلاق دے چھڑی سی، میرا شوہر آیا ہے۔ اللہ تے متکبر بندے نو سمجھا دندے نے ایک منٹ تو پہلا کہ تیری اوقات تھی۔ ہلاکو خان ہے نا 20 لاکھ بندہ بغداد چ قتل کیتا ہے، 20 لاکھ بندہ، 16 لاکھ بندہ تلوار نال قتل کر چھڑیا، 4 لاکھ مسلمان زیر زمین چلے گئے، تہ خانیاں چ سرنگا بنا لئیاں، چھپ گئے۔ اطلاع ہو گئی، انہیں آکھیا نہراں دے بند توڑ دیو، دریاواں دے بند توڑ دیو، تہ خانیاں کے پانی داخل ہو گیا تے 4 لاکھ مسلمان پانی چ ڈب کے مر گیا۔ 20 لاکھ بندے دا قاتل کچھ عرصہ گزریا، بازار چ گیا، انہوں لیمو کھان دا نا بڑا شوق سی، جویں اسی کئی بندے بڑے سکنجوی دے شوقین ہوندے نے، لیمو نچوڑ دے نے، شوقین ہوندے نے۔ بازار گیا، کچھ عرصے دے انہیں ویکھیا وہ اتنے بڑے مسلمان نے، انہیں آخیا بچ گئے سن، وہ اے مسلمان بچ گئے سن، ہن نہیں بچ سکتے، انہیں آخیا انہوں نے قتل کر دیو، لینا بن گئیاں، 1 2 3 لینا بن گئیاں، مسلمان کھڑے ہو گئے۔ ایک بابا جی نے پہلی صف چ کھڑے نے تے ہلاکو خان کہندا انہاں دے توڑا اڑا دیو، قتل شروع ہو گیا پہلی لین دا، بابا ڈر گئے تے دوجی صف چ چلا گیا، دوجی صف دی واری آئی تے بابا ڈر کے تیجی صف چ چلا گیا، آخر تے کھلو گیا، سارے قتل ہو گئے، مرنا دے بابے نے بھی ہے، ڈردا ڈردا پہلی تو دوجی تو تیجی صف تے کونے چ لگ گیا، سارے قتل ہو گئے۔ جلاد نو قتل کرن لگے تے ہلاکو خان پتہ کی آندا ہے، اور بابے نو تو قتل نہ کری، اینوں میں آپ قتل کراں گا۔ آندا مسلمان توہین نال بلاندا ہے، آندا تیرا کی خیال ہے تو بچ جائے گا؟ 10 تینوں کون بچا سکتا ہے؟ تے اللہ دی قسم ہے لکھن والے لکھیا بابا مسکرا رہا ہے، ہلاکو خان
للکار ہے تے بابا مسکراندا ہے، آندا کون بچائے گا؟ بابا کہندا ہے مینوں میرا اللہ بچائے گا، مینوں میرا اللہ بچائے گا۔ تے ڈریا کرو، کدی کسے ضعیف مسکین نے ماڑے بندے نے کہہ چھڈیا نا مینوں تیرے شر تو میرا اللہ بچائے گا، قبولیت دی ہوئی گھڑی تے سمجھ تیرا بیڑا غرق ہو گیا جڑا بندہ تکبر کرتا ہے۔ اینی کو گل ہوئی تے جڑا ہاتھ چ نے گرز پڑیا نا، یہ تلوار پھڑی ہے لاکو خان وہ زمین تے گر گئی۔ ہن اینو بڑا ماں نے بڑا شاہ سوار ہے، گھوڑے تے بیٹھے، اٹھان لگا تے گھوڑے تو تھلے گر گیا، پیر گھوڑے دی رکاب چ پھس گیا تے گھوڑا دوڑ پیا، منگول فوج پیچھے دوڑی۔ ہائے میرے اللہ دی پکڑ تے تکبر دا انجام، چلدا گیا گھوڑا، جسم دیاں ہڈیاں ٹوٹ گئیاں۔ ایتھے خناس تے فطور سی آندے نے دماغ دی ایک ایک ہڈی ریزہ ریزہ ہو گئی، زمین ہو کے مر گیا۔ تے بابا بڑا مطمئن ہے، انہیں آخیا بابا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ انہیں آخیا جنوں سہارا پروردگار دا ہوئے انہوں ڈر کس چیز دا ہے؟ پھر اللہ نے یہ ڈر بابے دا اتنا پیدا کیتا ہے کسی نے جرت نہیں ہوئی کہ اس بزرگ نو قتل کر سکن۔ تکبر کرنے والے بڑے بڑیاں دے نام و نشان مٹ گئے۔ سکندر اعظم 32-33 سال دا نوجوان، ادھی دنیا دا فاتح وے سکندر اعظم۔ لوگ انہوں آندے سن بڑا لکی آدمی ہے بھائی، اتنی جلدی اتنے مہربانی ہو گئی ہے، گریٹ مین، لکی آدمی ہے۔ اور کئی آندے سن انج لگتا ہے جی مقناطیس دا بنیا جدھر جائی جاندہ ہے فتح علاقے کری جاندہ ہے۔ اے ملتان یا جیلم دونوں ملدے نے، اتھوں گزریا تے انہوں کو تیر لگ گیا، کسے تیر ماریا پتہ نہیں کنے مارے۔ ہونے سکندر اعظم کہندا ہے بھی جیدی اکھ چ بھی چمک انہاں نوں قتل کر دیو۔ دیکھو نا ایدی اکھ چ چمک کے قتل، اونا بڈھے جوان بچے عورتاں سارے قتل کر چھڈے اس علاقے دے۔ انہیں آخیا بادشاہ سارے مار چھڈے نے۔ انہیں ویکھیا کہ ایک بلی گزری، انہیں آخیا وہ انہوں نے جے ماریا۔ انہیں کہا بادشاہ یہ کوئی تیر چلا سکتی ہے؟ انہیں آخیا ہو سکتا ہے کوئی ٹرینڈ ہوئے بلی جدی اکھ چمک کے کبوتر مار چھڈے، بلیاں مار چھڈیاں، کتے مار چھڈے، بندے مار چھڈے۔ ذہن چ سی کہ میرا کوئی ہم بلا ہو سکتا ہے، جو میں ہاں کوئی اور ہو سکتا ہے۔ تکبر آیا ذہن چ۔ کتھوں یونان دی بستی تو چلے ہے، عراق بابل پہنچے ہے، ہائے بخار ہو گیا ملیریا، متکبر اعظم نو بخار ہو گیا ملیریا، اڈیاں زمین تے رگڑدا ہے، روندا ہے، آندا میرے کو میری کو ساری بادشاہی بھی لے لے، مینوں 2 ہفتے دی مہلت دے دے، 2 ہفتے بعد میں اپنے گھر پہنچ جانا ہے، میں باہر پردیسی ہو کے نہیں مرنا چاہتا، میں اپنے گھر جا کے مرنا چاہنا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے تے سکہ تے حکم تیرا نہیں ہو چلتا، اے تے نظام چلتا ہے تے پروردگار دا چلتا ہے۔ دنیا نو فتح کرنے والا غریب دیار ہو کے پردیسی تے مسافر ہو کے مر گیا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج ویسے میں نے معاف کرنا ہے کیونکہ میں طرز کوئی نہیں لائی تے کئی بندے کہندے نہیں سانوں تے جمعے دی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، اوے آمین کہہ چھڈو یار۔ حدیث مصطفیٰ سنے ہو ایمان تازہ ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے متکبر بندے نے قیامت دے دن اللہ تعالیٰ انہاں نو جمع کرے گا۔ اے شکلاں یہی ہونیاں نے، انساناں والیاں بندیاں والیاں شکلاں ہی ہونیاں نے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے شکلاں انساناں والیاں ہونگیاں تے اللہ تعالیٰ انہاں نو چیونٹیاں دے برابر جسم عطا فرما دے گا۔ اور جاکڑ کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، بڑے روب تے ٹور نال چلتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا چیونٹیاں جنہیں جسم ملنے نے انہوں شکلاں انساناں والیاں، جسم چیونٹیاں جنہیں زمین تے رینگ دے ہونان گے، اور ادھروں سجیوں کھبیوں جڑی بھی اللہ دی مخلوق ہوئے گی انہوں روندیاں ہوئے گزرے گا۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ انہوں ٹھیک ٹھاک طریقے نہ ذلیل کرے گا میدان معاشر چ، فرشتے آنے نے انہوں جہنم دی جیل چ لے کے جانا ہے، بولس جیل دا نام بولس ہے، اوتھے تکبر کرنے والے بندیاں نو سٹنا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر جہنم دیاں لاٹاں دے نال اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھننا ہے۔ اج مان ہی نہیں بندہ، میں انہوں پتہ نہیں کہ نال گل کرنا ہے، تینوں علم نہیں میں کون ہوں، تینوں ساڈے والے بیک گراؤنڈ کا علم نہیں، اور تیرے ورگے بندے اسا بڑے بیٹھے نے، اے جملے سن دے ہو نا، جبار تے قہار کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے جیڑا بندہ جبار تے قہار بننا چاہتا ہے اللہ انہوں ذلیل و رسوا کر چھڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صحابہ تو انہوں دسا کہ جنتی تے جہنمی کون ہے، میں صرف خلاصہ عرض کر رہا حدیثاں دا۔ آپ نے فرمایا ماڑا بندہ، کمزور بندہ، ناتواں بندہ لیکن ہے نیک بندہ، قسم کھا کے رب نو کو گل کرے، مان کا تینوں تیری کبریائی دا واسطہ تے قسم اٹھا کے گل کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی قسم نو پوریا فرما چھڑ دے ہے ماڑا بندہ ہے۔ فرمایا جہنمی بندہ ہوے جیڑا مزاج بڑا سخت ہے، زبان بڑی گندی ہے، بڑا متکبر ہے، فرمایا سخت مزاج، بول دے تے ساڑ چھڑ دے اگلے نو، گندی زبان استعمال کردا ہے، متکبر بندہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ یہ میری گل تے نہیں نا، حدیث سے حدیث بھی صحیح ہے، فرمایا یہ جہنمی بندہ ہے۔ اللہ اکبر، کئی بندے آندے نے جمعہ بھی پڑھے ہے، درس بھی سنے ہیں، یہ مدرسے بھی پڑھے ہے، تے مولوی جی یہ دل تے اثر نہیں ہوندا، انہوں گل سمجھ نہیں آندی۔ اللہ فرماندے نے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ فرماندے نے جیڑا متکبر تے ظالم بندہ ہے، جیڑا تکبر کردا ہے تے ظالم بندہ ہے، جبار بننا چاہتا ہے، اللہ نے انہاں دے دلاں تے موہراں لا چھڈیاں نے، کیونکہ انہاں نوں ہدایت بھی نہیں ملنی تے اللہ دی جنت بھی نہیں ملنی۔ اللہ زمین تے اکڑ کے نہ چڑھو، کسے نو ماڑا نہ سمجھو۔ اللہ قیامت کو کہنا ہے متکبرو فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ کہنا متکبر آؤ میری جہنم جے بوئے کھلے نے جہنم دے، جاؤ جہنم دے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آخری روایت تے غور کرو، اللہ دے پاک نبی نے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں دینے قال اللہ عز و جل الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار۔ اللہ منو تینوں محفوظ فرما دے رہے۔ اللہ دے پیغمبر فرما دے نے رب آپ کہیں دے اور تکبر تے بڑائی تے کبریائی میری چادر ہے، جیڑی چادر بندہ اوپر لیندہ ہے، چادر جو اوپر لیندہ ہے ایک بندہ چادر تھلے بن دے تے اللہ نال کسے دی مثال نہیں ہوندی، ایمان ساڈا ہے وے۔ اللہ فرما دے نے جیڑی کبریائی تے بڑائی ہے نا، جنہوں نے تکبر کہیں دے نے، فرمایا اے میری اوپر والی چادر ہے، اور فرمایا جیڑی عظمت تے بزرگی ہے نا، جیڑی عظمت ہے اے میری نیچے والی چادر ازار بندے۔ رب العالمین فرماندے نے اے چادر عظمت والیاں، بڑائی والیاں، کبریائی والیاں، اللہ اکبر والیاں، جڑا بندہ تکبر کر کے اللہ کو یہ چادر کھونا چاہتا ہے کھو تے نہیں نہ سکتا، اللہ نال شریک تے نہیں نہ ہو سکتا، لیکن اللہ فرماندے نے قذفتہ فی النار، قیامت کا دن آئے گا یہ ہو جے متکبر بندے جو میں جہنم داخل فرما دیا۔
اللہ پاک نے فرمایا هو الذی، آخری آیت هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ مینو تو انو تکبر دی لعنت تو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔